دنیا سے گیا وہ ساری زندگی اس غم سے نہیں نکلتا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سب سے زیادہ رونے والے اور دن میں سب سے زیادہ مسکرانے والے انسان تھے. ان کی شان میں ہم بڑی باتیں سنتے ہیں نا, بہت پیاری پیاری باتیں ہیں. کچھ باتیں ہیں جو آپ کو ہمیشہ بس پکڑ کے دل کرتا ہے اس کو جانے ہی نہ دے. ایک یہ کہ وہ جب بھی کسی کی بات سنتے تھے, جیسے انہیں کسی نے آواز دی ہے, تو وہ چہرہ نہیں موڑتے تھے, پورے کے پورے مڑ جاتے تھے کہ پوری توجہ آپ کی طرف ہے. ایسی محبت سے بات کرتے تھے کہ سامنے والے کو لگتا تھا کہ پوری دنیا میں مجھ سے زیادہ محبت کسی سے بھی نہیں کرتے. اتنی محبت کس کے پاس ہے کہ وہ ہر ایک کو اتنی محبت بانٹ رہا ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ کسی سے بھی نہیں ہے محبت. صحابہ کرام پوچھ بھی لیتے تھے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے اتنی محبت سے مل رہے تھے تو انہیں لگا کہ مجھے شک ہوا کہ یہ سب سے زیادہ تو میں یا تو اللہ کو بہت پیارا ہوں یا ان کو بہت پیارا ہوں. تو انہوں نے پوچھ لیا, یا رسول اللہ کیا میں اللہ کے نزدیک حضرت ابوبکر سے بھی زیادہ مقرب ہوں؟ سچ پھر بھی نہیں چھوڑا. یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا, سچ بولنا ہے پیار سے. نہیں. کیا عمر سے زیادہ؟ نہیں. علی سے زیادہ؟ نہیں. وہ ڈر گئے, انہیں لگا میں نے پورے عرب کا نام لے لیا, میرا نام پھر بھی نہیں آئے گا. ہے درجہ وہی ہے. رسول اللہ نے محسوس ایسا کروایا ہے کہ تم سب سے زیادہ خاص ہو. تو یہ ایک سنت بس ہم نے پکڑ لی نا کہ ہر انسان کو, میری اور آپ کی آج کل کی دوڑ ہی یہ ہے, یا ہمیں بھی بار بار یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم عام کتنے ہو. ذرا نیچے اترو, آسمانوں سے نا نیچے اترو زمین پہ, بہت اڑنے کی ضرورت نہیں ہے. سنت کیا کہہ رہی ہے کہ جس سے ملو اسے یہ احساس دلاؤ کہ وہ خاص ہے. سنت کیا کہہ رہی ہے کہ قربانی تو دینی پڑے گی. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ, قسم ہے باپ کی اور قسم ہے بیٹے کی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, بے شک ہم نے انسان کو سٹرگل میں پیدا کیا ہے, تکلیف میں, مشقت میں پیدا کیا ہے. ساری زندگی کوشش ہی کوشش ہے. کوئی, ہم نے پچھلے دنوں بھی بات کی تھی, کوئی دنیا کا ایسا انسان نہیں ہے جو سبک دوش ہو گیا ہو کہ نہیں ٹھیک ہے اتنا پیسہ اتنے بچے. ہمیں یہی لگتا ہے نا کہ پیسہ, گاڑی, گھر, بچوں کی شادی, زندگی سیٹ ہے. جو یہ سب کر چکے ہیں ان سے جا کے پوچھے, نہیں, بیماری آ جاتی ہے, بچے نافرمان ہو جاتے ہیں, کوئی اور پریشانی ہے. کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے اوپر غموں کا پہاڑ لے کے نہیں چل رہا, اپنے دلوں کے اوپر بوجھ لے کے نہیں چل رہا. اور اللہ کو پتہ ہے, اس لیے قرآن بھیجا ہے. ساتھی, دوست, ہر قدم پہ ساتھی. ہم جو سنتے ہیں نا قیامت والے دن یا قبر میں قرآن ساتھی ہوگا, انہی کا ساتھی ہوگا جو دنیا میں اس کا ہاتھ پکڑ لیتے. ساتھی کیا کرتا ہے؟ حوصلہ دیتا ہے, راستے دکھاتا ہے. تو کیسا کیسا حوصلہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. قرآن کا ایک اصول ہم نا بار بار بھول جاتے ہیں, پھر دنیا ساری چھوڑ جاتی ہے, پھر واپس یاد آتا ہے اچھا اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی کہا تھا. بے شک اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں میں. پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, دیکھو تو صحیح میں پاورفل کتنا ہوں. یحیی و یمیت, وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے. تمہاری زندگی اور موت کا مطلب ہے زندگی اور موت کے درمیان بھی سارا اختیار اسی کے پاس ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, نہیں تمہارے لیے کوئی دوست ہونے کا امکان ہی نہیں ہے, نہ کوئی مددگار ہے تمہارا. میرے اور آپ کے دل اسی لیے ٹوٹتے ہیں کیونکہ ہم انسانوں سے امید لگا لیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو میرا کام کر دے گا, یہ تو میرا دل نہیں دکھائے گا. وہی انسان ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں جانا تھا امید لے کے. تو زندگی دو لفظوں کے درمیان کا سفر ہے, الرحمن سے الرحیم تک. مالک یوم الدین, یوم جزا کا مالک ہے. 3 آیتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پورا اپنا آپ متعارف کروا دیا مجھ سے اور آپ سے. اور وہ تعارف اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر 3 گھنٹے میں دیتے ہیں. میں اور آپ نماز میں فاتحہ ہی پڑھتے ہیں نا, ہر 3 گھنٹے میں, ہر 4 گھنٹے میں, صبح اٹھا کے پھر یاد کرواتے ہیں, یاد کرو میں کون ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بس مالک ہے یوم جزا کے دن کا. کل ہم نے مالک کا ایک مطلب پڑھا تھا, کسی کو یاد ہے مالک کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ میں اور مالک میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مالک پالنے والا اور بادشاہ حکومت.
بادشاہ حکومت کرتا ہے. کیا بادشاہ ہر ایک مالک آنر ہوتا ہے نا کسی چیز کا, اس کے پاس اختیار ہوتا ہے. بادشاہ کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے. ان دونوں کے اختیار میں فرق کیا ہے؟ بتایا تھا کہ بادشاہ کو تو نہیں پتا ہوتا کہ پوری جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے, ہر ایریے میں کیا ہو رہا ہے, لیکن مالک کو تو ایک ایک چیز کا پتا ہوتا ہے. بس یہی ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے قیامت والے دن بھیڑ اتنی ہوگی کہ پتہ نہیں لگے گا. پچھلے دنوں میں نے مذاق میں اپنے گھر میں بھی یہ جملہ سنا ہے, اللہ اتنی بھیڑ ہوگی, اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی, ہمیں لگتا ہے ریوڑ کے ریوڑ جا رہے ہوں گے جنت یا جہنم. ایک ایک بندہ مالک ہے یوم جزا کے دن کا. اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بھی کہہ سکتے تھے نا, جو کہ ہوں گے, مالک ہے. ایک ایک انسان کے ایک ایک حساب کے اوپر توجہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خدا ایک انسان سے بات کر رہے ہیں اور باقی سب ویٹنگ لسٹ میں. جیسے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم سب کی بات ایک وقت میں سن سکتے ہیں, ویسے ہی وہاں بھی سب کا حساب ایک وقت میں ہو سکتا ہے. کیسے وہ دماغ ابھی نہیں سمجھ سکے گا, کیونکہ دماغ کی تو لمیٹیشنز ہے نا, دماغ کی تو حدیں ہیں. اس حد والے دماغ میں لامحدود کیسے سما سکتا ہے, سمجھ نہیں آئے گی. مالک یوم الدین, تو قیامت والے دن کھڑے ہوں گے لوگ اندھیروں میں, پسینوں میں, بے لباس, لیکن ایک دوسرا, اور 50,000 سال کا دن ہے جو قیامت, وہ اسی لیے قیامت کہتے ہیں کھڑے ہونے کے دن کو. ہم کبھی جائیں نا عدالتوں میں, یا ہم نے ڈراموں میں یا کہیں بھی دیکھا ہو, جج بھی بیٹھا ہوا ہے, وکیل بھی بیٹھے ہوئے ہیں, عوام بھی بیٹھی ہوئی ہے. ایک انسان ہے جو کھڑا رہتا ہے, جس کو بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. ملزم, جس پہ الزام لگا ہوا ہے, اب فیصلہ ہوگا کہ یہ باعزت بری ہوگا یا اس کو سزا ہو جائے گی. قیامت کہتے ہیں قیام کو, کھڑے ہونے کو. یوم یقوم الناس لرب العالمین, اس دن جس دن لوگ کھڑے ہوں گے لرب العالمین, تمام جہانوں کے رب کے سامنے. میں ایک دن بہت ریسرچ کری تھی آخرت کے دن پہ, تو مجھے مل گیا کہ گواہیاں بھی ہوں گی آخرت والے دن, آڈینس بھی بڑی ہے, پوری دنیا میرا اور آپ کا تماشا دیکھے گی. شرمندگی بھی بڑی ہے, ترازو بھی ہیں, حساب کتاب واپس بھی دیے جا رہے ہیں, پلسرات بھی ہے, جج ہیں, ملزم ہے, آڈینس ہے. مجھے لگا وکیل نہیں ہے یا اللہ. اور پھر قرآن پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ آپ خود ہی اپنے وکیل ہیں, وہاں کوئی نہیں آئے گا بچانے, وہاں خود ہی حساب دینا پڑے گا کیا کیا تھا اس دن. انسان حیران ہو رہے ہوں گے, قرآن پاک بار بار کوٹ کرتا ہے کہ انسان حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں چھوڑا, اتنی چھوٹی سی بات بھی نہیں چھوڑی. ہمارے دماغ میں تو برائی آئی نا پہلے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ برائیاں ساری لکھ دی ہیں. اللہ تعالیٰ برائی کی طرف پہلی توجہ نہیں دلاتے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, پہلے اچھائی کی طرف, کہ تمہاری جو چھوٹی چھوٹی اچھائیاں ہیں نا, جو دنیا کو نظر نہیں آتی, تمہیں خود بھی نہیں پتہ لگتا, میں نے دیکھ لی ہیں. وہ جو آپ شدید تکلیف میں تھے اور آپ نے شکر کر لیا تھا اس لمحے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صبر صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے, کہ یہاں کوئی تکلیف دہ خبر آئی ہے, اب پہلا رویہ کیا تھا, وہ ہے امتحان سارا. 5 دن بعد تو ویسے ہی دل کو سکون آ جاتا ہے. اب شدید کھانس رہے ہیں, پسلیوں میں درد ہو رہا ہے, ہڈیوں میں اب لگنے لگ گئی کھانسی. اس وقت کھانستے ہوئے کیا دل نے کہا ہے الحمدللہ یا اللہ, اللہ شکر ہے. کس بات کے لیے شکر ہے؟ وہ جو ساری زندگی بغیر کھانسی کے گزاری ہے, اس ٹائم تو شکر نہیں کیا تھا. گھر میں 4 دن پانی نہیں آ رہا, وہ 4 دن شکر میں گزر رہے ہیں, الحمدللہ یا اللہ الحمدللہ. کس بات پہ؟ پانی ہی نہیں ہے. وہ 4 سال جو پانی تھا اور شکر نہیں کیا کیونکہ تھا, پتہ نہیں لگا. نماز وقت پہ پڑھ لی ہے, کھڑے ہوئے ہیں نماز میں, الحمدللہ یا اللہ. کس بات کے لیے؟ وہ وقت یاد ہوتا ہے مجھے اور آپ کو, سب کو یاد ہے جب ہم نہیں پڑھتے تھے نمازیں. کسی نے 21 سال کی عمر میں شروع کی ہیں, کسی نے 16 میں, کسی نے 8 میں, اور کسی نے 50 میں. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, سب اپنے اپنے سفر پہ ہیں نا زندگی میں. مقابلہ, اس کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, مقابلہ کوئی نہیں ہے. میری نمازیں آپ کی نمازوں سے نہیں تولی جائیں گی, آپ کا اپنا ہی حساب ہے, اپنا ہی اسٹینڈرڈ ہے. تو وہ جب نماز میں ہم کھڑے ہوں, شیطان آگے کیا کہتا ہے, تم نے وضو ٹھیک سے نہیں کیا, تمہارا دھیان نہیں ہے, دیکھو دوپٹہ چھوٹا پہن لیا نماز میں. اس ٹائم اس کو کہنا ہے 1 منٹ یا اللہ آپ کا شکر ہے, بس اس کے سارے حملے کینسل. ایک تلوار سے وار کیا ہم نے, گیا وہ. شیطان پہ وار کرنا صرف شکر سے ہی ہے, کیونکہ اس نے اللہ کو کہا تھا نا یا اللہ آپ ان کو شکر گزار نہیں پائیں گے.
تو اس نے ہمیں چابی پکڑا دی تھی کہ اگر شکر کر لو گے تو پھر مجھ سے بچ جاؤ گے. شکر کس لیے نماز میں کھڑے ہو کے؟ ہو سکتا ہے ہم تو 2 گھنٹے لیٹ آئے ہیں. ابھی 2 گھنٹے لیٹ تو آ گئے نا. ایک زمانہ تھا جب آتے ہی نہیں تھے, جب ساری دنیا کہتی تھی آ جاؤ تب بھی نہیں آتے تھے. اس سے بہتری ہو گئی ہے نا. تو شکر بچا لیتا ہے انسان کو. مالک یوم الدین, قیامت والے دن سٹیجز ہیں. سب سے پہلے تو میدان لگا ہے, ابھی سارے انسان باہر آئیں گے. قرآن پاک کی سورہ رحمان کی ایک آیت ہے جو یوں پکڑ ایسے دل سے بندہ لگا لینا, پھر دنیا کو آپ سیدھا آنکھ میں دیکھ سکتے ہیں, پھر دنیا نہیں ڈراتی. کون سی آیت ہے؟ کل من علیہا فان. یہ جس سے تم ڈر رہے ہو یہ تو مٹی ہو جانا ہے. کل من علیہا, جو کوئی بھی اس کے اوپر ہے, زمین کے اوپر, فان, سب فانی. لوگ کیا کہیں گے, ڈر لگتا ہے نا. کسی شادی میں بغیر میک اپ کے کیسے جائیں؟ وہاں تو سب نے میک اپ کیا ہے. میری اور آپ کی زندگی کے سیم مسئلے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں یہ سب کچھ کرتی ہوں, فی الحال پتہ تو ہو کہ ہاں اصل یہ ہے. اب یہاں تک پہنچنا کیسے ہے, وہ ایک ایک قدم کر کے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ توقع تھوڑی کر رہے ہیں کہ اچانک سے بدل جاؤ. آپ کو پتہ ہے ہم جب کسی کو قرآن یا اسلام سکھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 5 نمازیں آج ہی پڑھو گے تم. خبردار جو جھوٹ بولا. سب سے بڑے بڑے گناہوں میں ایک گناہ شراب بھی ہے نا. اور کیا اللہ تعالیٰ کو پتا تھا شراب تو ہمیشہ سے ہی بری ہے, دماغ پہ اثر کرے گی, انسان اپنے ہوش کھو دے گا, غلط کام کرے گا. تو پہلے دن ہی پہلی وحی کے ساتھ ہی آ جانا چاہیے تھا چلو شراب حرام ہے. چلو پہلا دن نہیں, 1 سال بعد آ جاتا شراب حرام ہے. اللہ کو پتہ ہے ابھی یہ لوگ تیار نہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں کو پہلے تیار کرتے ہوتے ہیں. میں نے اور آپ نے اللہ کی سنت پہ عمل کرنا ہے نا. ایک سنت ہم نے پہلے سیکھی تھی, ان اللہ غفور شکور. اللہ کو بھی نظر آتی ہیں خامیاں, اللہ تعالیٰ کو بھی نظر آتی ہیں برائیاں. اللہ تعالیٰ پہلے وہ معاف کرتے ہیں پھر شکر گزار ہوتے ہیں. ہم نے اسی سنت پہ عمل کرنا ہے. آج ایک دوسری سنت سیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, اپنے اوپر سب سے پہلے اپلائی کرنے کے لیے. کیونکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ ظلم جو ہے نا ہم نے اپنے اوپر ہی کیا ہے. چاہے جان بوجھ کے کیا, چاہے انجانے میں کیا, پتہ بھی نہیں چلا. اپنے آپ سے کہا 100 نمبر لینے تھے, 20 کیوں لے آئے ہو. شکر نہیں کیا کہ اچھا 20 تو آگے کل 25 کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں نہیں حرام کی کہ شراب حرام ہے. قرآن کے کافی سالوں بعد 5-6-7 سال بعد ایک حکم آتا ہے کہ شراب بری چیز ہے, اس میں برائی زیادہ ہے اچھائی کم ہے. اللہ اچھائی تو ہے ہی نہیں, لیکن نہیں ٹھیک ہے ابھی لوگ تیار نہیں ہیں. پھر 7 سال بعد عرصہ گزر گیا ہے, لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں شراب کی حالت میں. سوچے تو صحیح, اللہ تعالیٰ نے نہیں منع کیا. کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. پھر آپ بہت عرصے بعد 14-15 سال گزر گئے ہیں, بلکہ شروع کے 13 سال تو حکم بھی نہیں آیا, مدینہ میں آنے کے بعد یہ والے حکم آنے شروع ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو شراب کی حالت میں, یہ نہیں کہا شراب سے رک جاؤ, اگر تم ہو شراب کی حالت میں نماز سے رک جاؤ, نماز کے قریب مت آنا. آگے وجہ کیا دی ہے کہ اس حالت میں آؤ نماز میں کہ تمہیں پتہ تو ہو تم کیا کہہ رہے ہو. اور یہ والی آیت ایسے گرنی چاہیے پتھر کی طرح ہمارے دلوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شراب کی حالت میں نماز میں اس لیے نہیں آنا کہ تمہیں پتہ نہیں ہوگا کیا کہہ رہے ہو. میں نے اور آپ نے شراب نہیں پی ہوتی, یا ہمارے شراب کس کو کہتے ہیں, خمر کو, جو دماغ پہ قبضہ کر لیتی ہے چیز. نہیں ہوتا ہمارے دماغ پہ کچھ, یا پھر ہوتا ہے کبھی کبھی. ہم 4 ڈرامے کی 4 قسطیں دیکھ کے جاتے ہیں, 10 منٹ کا بریک لیتے ہیں اور 2 قسطیں آگے دیکھنی ہوتی ہیں. وہ 10 منٹ کے بریک میں ڈرامہ ہی چلتا ہے, اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. تو خمر ہے نا دماغ میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نماز کے قریب تب آؤ جب پتہ ہو نماز میں کیا کہہ رہے ہو. وہ پتہ کیسے ہوگا, ہمیں تو سبحان ربی اللہ اعلیٰ ساری زندگی پوچھا ہی نہیں کسی سے. سبحان ربی اللہ اعلیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, سبحانک اللہم کا مطلب کیا ہوتا ہے. خیر, تو وہ آہستہ آہستہ اللہ کرے کہ ہم سارے نماز میں نا پتہ ہو کہ کیا کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے 3 طرح کے لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے. ایک وہ انسان ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہے نا ہمارے سامنے, ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن پتہ تو ہے کہ ہے سامنے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے پتہ ہے وہ کس کے آگے کھڑا ہے اور پھر بھی اس کو اونگ آ رہی ہو. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے تمہیں اونگ آ رہی ہے. تو شراب اللہ تعالیٰ نے اچانک سے منع نہیں کر دی, اسلام کا کوئی حکم اس طرح نہیں آیا.
پہلے کچھ سال کے بعد بول دیا کہ نہیں بری چیز ہے، پھر 7-8 سال گزر گئے ہیں تو بولا شراب کی حالت میں نماز میں نہیں آنا، پھر آخری عرصے میں بالکل اسلام کا اینڈ آخری کے 2 سالوں میں حکم آ گیا کہ نہیں اب شراب پینی حرام ہے. اس ٹائم تک لوگ اتنے تیار ہو چکے تھے کہ انہوں نے اپنے حلق میں انگلیاں مار مار کے الٹیاں کر دی تھیں. تیار کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہ جب پھر حکم دیتے ہیں پھر لوگ تیار ہوتے ہیں ماننے کے لیے. میں نے اور آپ نے اپنے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کسی کے بھی ساتھ اللہ کی سنت اپنانی ہے کہ پہلے دل تو بدلیں، باہر سے پھر تبدیلی آ جائے گی. ہم سب سے پہلے کسی کو کہتے ہیں دوپٹہ اوڑھو پھر بات کروں گی تم سے. حجاب کا حکم بھی آخری احکام میں سے ہے. پہلے دل تو تیار ہو، اللہ پہ ایمان تو آ جائے، کسی کو پتا تو ہو کہ وہ جو تمہیں حکم دے رہا ہے وہ تم سے محبت کرتا ہے. حکم اس لیے دے رہا ہے کہ تمہیں بچانا چاہتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. مالک یوم الدین، یوم جزا کے فیصلے کے دن کا مالک ہے وہ. مالک کا مطلب ہے ایک ایک انسان پہ نظر ہے، اس کی ایک ایک اچھائی پہ برائی پہ نظر ہے، ایک ایک لمحہ گن کے رکھا ہوا ہے اس نے. اب پھر اس دن نامہ اعمال مل جائیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں. جس کو دائیں ہاتھ میں مل جائیں گے اس کا حساب آسان ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں حساب ختم ہو گیا، آسان. جس کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے اس کو پیٹھ کے پیچھے ہاتھ چینڈ ہوگا اور اس میں ملیں گے. اب بائیں ہاتھ میں ملا ہے تو یہ تو پتا ہے کہ برا ہے، کچھ رزلٹ برا آیا ہے. کتنا برا آیا یہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ ہے ہی پیچھے ہاتھ کے. یہودیوں نے نا ایک چیز کی ہے کہ آخرت کا کانسیپٹ نکال ہی دیا ہے اپنے مذہب سے. ہم مسلمانوں نے بھی وہی کیا، ہمارا ایک سیکشن ہے جس نے وہی کیا ہے. بات ہی نہیں ہوتی آخرت کی کہ نہیں ڈرانا نہیں ہے لوگوں کو. یا کوئی ایک سیکشن ہے جو ضرورت سے زیادہ ڈرا دیتا ہے، جو نمازیں بھی ڈرا کے پڑھواتا ہے. نماز نہیں پڑھو گے تو قبر میں سانپ کاٹے گا. ہم سب نے سنا ہوا ہے، پورا قرآن چھان مارے. اللہ نے ایک بار کہا ہو نماز نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا، ایک دفعہ نہیں کہا. آقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ مجھے یاد کر سکو. استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہیے ہو تو نماز میں آ جانا، دل دکھا ہوا ہو تو نماز میں آ جانا. تو اللہ کی سنت کچھ اور ہے، ہمیں ڈرا ڈرا کے. تو ایک سیکشن تھا ہمارا علماء کا جنہوں نے اتنا ڈرایا انسانوں کو ہر چیز سے. دوپٹہ اتنا کیوں ہو گیا، اتنے انچز بال کیوں نظر آ گئے، سجدے میں سر کیوں نہیں زمین پہ، ٹخنا کتنا اوپر ہے، مسواک کی ہے کہ نہیں کی، ہر بات پہ گناہ 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 گناہ، عذاب عذاب. اس کا ایک ریئیکشن آیا جس نے کہا کوئی عذاب ہی نہیں، چلو ایزی ہو جاؤ، بات ہی بند کر دی. ہم اعتدال کی قوم ہے نا، درمیان میں رہیں گے. اتنا ہی جتنا اللہ نے ڈرایا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں اتنا ڈرنا ضروری ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، جو ڈر جاتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. تو ڈر تو بڑا ضروری ہے. ایک انسان ہے جو نڈر ہے، اس کو تو آپ کیا ہی ڈرائیں گے کسی چیز سے. اس کو اگر کسی کو ڈر ہی نہیں لگتا کہ پولیس بھی پکڑ لے گی تو وہ کیا ہی ڈرے گا کسی چیز سے. تو قیامت والے دن اب کھڑے ہو گئے. دوسرا بھی میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ ایک انسان اٹھ رہا ہے اور وہ اندھیرے میں ہے اور پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ایک دوسری قسم کے بھی لوگ ہیں، ایمان والے، عمل والے. وہ جیسے ہی قبروں سے نکلیں گے 2 فرشتے آ گئے ہیں ان کو پروٹوکول دینے کے لیے. ایک فرشتہ جنت سے ایک شراب لایا ہے، ایک شربت لایا ہے پیالے میں، جنت کے پیالے میں. ایک فرشتہ جنت کے برف اور خوشبو ساتھ لے کے آیا ہے. تو وہ اس کو پلایا جائے گا کہ اب بہت لمبا دن ہونے والا ہے، اب یہ پی لو، تمہیں سارا دن پیاس نہیں لگے گی. اور وہ جو خوشبو ڈالی جائے گی اس انسان کے اوپر کہ اچھا ٹھیک ہے پروٹوکول تو مل رہا ہے نا. اب وہ پروٹوکول کمایا جائے گا. جیسے میں نے کہا تھا نا الرحمن سب کے لیے الرحمن ہے. جنت میں اور قیامت والے دن اور یہاں سے مرنے کے بعد جو کچھ ہوگا وہ میری اور آپ کی کمائی ہے. وہ الرحیم ہے کہ نہیں یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. میرے لیے ہے کہ نہیں وہ یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. اب سٹیجز ہیں قیامت والے دن. سب سے پہلا سٹیج ہے پہلے میں ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایلیویٹڈ جگہ پہ. جیسے ہم اونچا کسی کو اسی لیے بٹھاتے ہیں کہ سب کو نظر آئے. قیامت والے دن حساب بھی اونچے جگہ پہ انسان کو اوپر لے کے جایا جائے گا تاکہ نیچے جتنی انسانیت کھڑی ہے وہ دیکھے تو صحیح تمہارا تماشا. شرمندگی کی یہ جو احساس ہے نا دنیا میں ہمیں ہوتا ہے، چھوٹی سی بھی غلطی پکڑی جائے، جھوٹ بھی پکڑا جائے تو دل کرتا ہے اس انسان کے سامنے نہ ہوں دوبارہ.
وہی شرمندگی قیامت والے دن ہوگی، خدا نہ خواستہ اگر کوئی کسی کے راز کھل گئے تو. اب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں. قرآن کی ایک آیت بڑی مزے کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقرأ کتابک، آج پڑھو اپنی کتاب. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب خود کر لو. دیکھ لو میری نعمتیں، میں نے تمہیں علم بھی دیا، بچے بھی دیے، قدرت، صحت بھی دی، کھانا بھی دیا، گھر بھی دیا. تم نے کیا کیا؟ اقرأ کتابک، آج اپنی کتاب خود پڑھ لو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب خود کر لو. وہ زیادہ مشکل ہے. پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے، وہ کوئی بد دیانت ہوگا تو اس دن بھی لوگ ہوں گے مکر جائیں گے، اس لیے پھر گواہیاں لائی جائیں گی. اب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے انسان اور وہ اپنا نامہ اعمال پڑھنا شروع کرتا ہے اور ساری برائیاں شروع میں لکھی ہوئی ہیں. فلاں دن فلاں وقت میں یہ کیا تھا. یہ بڑا تکلیف دہ ہے. میں اور آپ کبھی بیٹھ کے صرف اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں تو دل کرتے اپنے آپ سے ہی بھاگ جاؤ. اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے منہ سے بولنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ پڑھوائیں گے مجھ سے اور آپ سے کہ یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے. ایسے نہیں ہوگا کہ 2024 میں یہ کیا ہے، 2025 میں یہ کیا ہے. ایک ایک دن کے ایک ایک لمحے کا حساب ہے وہاں پہ. اور وہ انسان شرمندہ ہوتا جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے شرمندہ ہو رہا ہے، پڑھ رہا ہے شرمندہ ہو رہا ہے. تھوڑا سا ہی پیجز ہیں اس کے، وہ ختم ہو گئے ہیں، آخر میں لکھا ہے یہ سب معاف ہے. آگے اس کی ساری نیکیاں تھیں. نیک انسان جب اللہ کے سامنے آتا ہے نا، اس کو بھی اللہ نے یاد ضرور کرایا کہ کیا کر کے آئے ہو. لیکن اس کے بعد کیونکہ اب وہ نیک تھا، اس نے عمل کیا ہوا تھا، تو اب جنت کا لباس لایا جا رہا ہے. 2 پیسز ہیں اور جنت سے تاج لایا جا رہا ہے اور اس کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں اور اس کے سر پہ تاج رکھا جا رہا ہے. وہ عزت ہے، اصل عزت. دنیا میں نہیں کسی کو دکھانا 10,000 کا جوڑا پہن کے. وہ لوگ مان گئے تو بھی خسارہ ہی خسارہ ہے. ان کی نظر میں ہماری عزت 2 انچ اوپر چلی گئی تو بھی نقصان ہی نقصان ہے. کیا کما لیا؟ کل من علیہا فان، انہوں نے مٹی ہو جانا ہے. ان کو دکھایا، دکھانا تو اس کو ہے نا، وہ جو کبھی ہے ہمیشہ زندہ رہتا ہے، جس کو زوال ہے ہی نہیں، موت ہے ہی نہیں. اب اگلا سٹیج آتا ہے، اب نام اعمال تولے جا رہے ہیں. یہ بڑے مزے کی بات ہے. قیامت والے دن نیکیاں گنی نہیں جائیں گی کہ آج یہاں سے لے کے یہاں تک میں نے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھا تھا. اس کا وزن ہوگا. وزن کتنا تھا اس میں؟ کیا ایک دفعہ بھی سبحان اللہ کہتے ہوئے مجھے یاد تھا کہ یا اللہ آپ کا ہر فیصلہ درست ہے، مکمل ہے؟ اگر یاد تھا تو اس میں وزن آ گیا. اب وہ بھاری ہے نیکی. اسی لیے کبھی کبھی ہم سنتے ہیں نا کہ بڑا گناہ گار انسان تھا، کتے کو پانی پلایا معاف ہو گئی. کیونکہ اس کی اس معافی میں، اس ایک نیکی میں وزن اتنا زیادہ تھا کہ اب وہ سارے گناہوں پہ بھاری پڑ گئی ہے. نیکیاں گنی نہیں جاتی. اس لیے ہمیں ہر چھوٹی نیکی بھی چھوٹی سمجھ کے نہیں کرنی، کیونکہ ہمیں کیا پتا بھاری کتنی ہے. چھوٹی چھوٹی نیکی ہے نا، کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو نہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر رحم کیا بیسیکلی. قیامت والے دن پھر وہ والا حساب ہو گیا ہے. اب اللہ کرے جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، جس کے اعمال میں وزن نکل آیا نہیں، اس نے برے اعمال میں وزن کوئی نہیں ہے. اب جس کے اعمال میں وزن نکل آیا ہے، اس نے دوسرا سٹیج بھی پار کر لیا. اب پل صراط کے پار کھڑے ہیں. اب سب سے مشکل مرحلہ ہے. اب حساب برابر ہوں گے، قرض ادا کیے جائیں گے. میں نے اور آپ نے جس کی عزت پہ حملہ کیا تھا دنیا پہ اپنی باتوں سے، کسی کا قرض واپس نہیں کیا، کسی کی زمین 1 انچ بھی اپنے حصے میں ڈال لی، تو وہ سارے ہماری نیکیاں ابھی پاس ہو کے آ رہے ہیں. اب یہ جانے شروع ہو گئی. خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. حساب برابر ہوں گے. اس دنیا میں حساب برابر نہیں ہوتے نا، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہوتے. قتل ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہے ہیں. پچھلے دنوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ بڑی خبریں چل رہی تھی کہ کوئی جج کی بیوی ہے اور بچی کو ایسا مارا ہے، ایسا مارا ہے، جلی ہوئی ہے ہر جگہ سے، کیا کیا کچھ ہے. اور بہت زیادہ کیسز آنے لگ گئے تھے. دنیا میں نہیں ہوئی پکڑ، 2 دن جیل میں رہی، پھر واپس آ گئی. اس دن اب اس عورت کا حساب جو بھی ہوگا، نیکیاں ہوں گی تو دی جائیں گی، نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس دوسرے انسان کی گناہ اللہ کے ادھر ہے. حساب تو برابر ہوگا بھائی.
اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ انصاف نہ ہو اس دن. ہمارا اس انصاف سے ایمان اٹھ گیا. قرآن نا بار بار کہتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، بالکل سچ کہتا ہے. بے شک اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، بے شک اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. ہم نے اسی ایک جملے کو پکڑا اور ہم نے بنا لیا کہ چلو بھائی کیڑے قبر میں اس کو کاٹیں گے جس کو یقین ہے کیڑے کاٹنے کا، ہمیں تو نہیں کاٹیں گے. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ وہی بات ہوگی نا، اپنی خواہش اوپر رکھی، اللہ کا حکم نیچے. تکبیر تو نہ ہوئی ہے. تکبیر کا مطلب کیا ہے؟ اپنی خواہش نیچے. اللہ آپ بتائیں. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ تک بلوا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہوتے تو میں سب سے پہلے قبول کرتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ ماننا ہے. ہم یہ فیصلے نہیں کریں گے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں عقل نہیں لگانی. پھر وہاں رب کو مان لیا ہے تو اب اس کی ساری باتیں ایسے ہی ماننی پڑیں گی. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں. آپ وہ پوری آیت دیکھیں، ہمیشہ ہمیشہ وہاں کسی نہ کسی گناہ کی بات ہو رہی ہوگی دنیا میں. اور کیونکہ جب میں اور آپ گناہ کرتے ہیں نا، شیطان آ کے کہتا ہے اب معافی کوئی نہیں، اب تم برے ہو، اب اللہ نے ریجیکٹ کر دیا. شیطان کا حملہ کینسل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں نہیں معافی مل جائے گی، آ جاؤ واپس. دنیا کی بات ہو رہی تھی جب اللہ نے کہا تھا بہت بخشنے والا ہوں، معاف فرمانے والا ہوں. آخرت تو انصاف کا دن ہے. آخرت انصاف کا دن ہے. یہ جو ہم نے دنیا کی وہ آیتیں اٹھا کے آخرت پہ لگا دی، نقصان ہو گیا نا بہت بڑا. اب پل صراط سے اس طرف حساب برابر کیے جا رہے ہیں اور پھر آتا ہے پل صراط کا لمحہ جہاں پھر نیچے جہنم ہے، سامنے جنت ہے اور گزر کے جانا پڑے گا. اب وہ راستہ کتنا یا تو اتنا باریک ہے جیسے بال، اس کے اوپر کیسے چلیں، یا پھر اتنا کشادہ ہے جیسے کوئی سڑک ہو، یا کوئی انسان نیک ہے تو بجلی سی کی تیزی سے گزر جائے گا وہاں سے. جو نیک نہیں تھا، نیک کا مطلب کیا ہے پہلے یہ ڈیفائن کر لیتے ہیں. نیک کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک ایک دو لفظ بار بار بولتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات. آمنو ایمان ہو، یقین ہو. اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ کرسچن ہیں یا ہندو ہیں یہ بھی تو اتنی نیکیاں کرتے ہیں، نہیں وہ نیکی کا پہلا کھانا ہی فل نہیں کیا، رول نمبر ہی غلط ہے. آمنو پہلی شرط ہے. وعملوا الصالحات، عمل صالح، کام کیا ہے کہ نہیں کیا. قیامت والے دن آپ قیامت والے دن کیا جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کی کانورسیشن سن لینا. اللہ تعالیٰ بار بار انسانوں کو کہتے ہیں جزاء بما کانوا یعملون. جو کچھ تم کرتے رہے ہو یہ اس کا صلہ ہے، جو بولتے رہے ہو اس کا نہیں. کام کتنا کیا ہے بس کام کا اجر ہے. کون سا کام؟ یا اللہ عمل صالح. اب سوال یہ صالح کسے کہتے ہیں؟ صالح کہتے ہیں فکس کرنے کو. جیسے چولہے کا بٹن خراب ہو گیا تو اس کو ٹھیک کرتے ہیں نا. پنکھے کا بٹن خراب ہو گیا، پنکھا خراب ہو گیا، اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. گھر میں کہیں بھی چونا اتر گیا ہے یا سیمنٹ اتر رہا ہے دیوار سے، اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی انسان کے ذات کے اندر عیب آ جاتے ہیں، ان کو فکس کرنا پڑے گا. دوسرے انسانوں میں آ جاتے ہیں، ان کو فکس کرنا پڑے گا. یا پھر معاشرے میں کوئی چیزیں خراب ہو گئی ہیں ان کو ٹھیک کرنا، اس کو کہتے ہیں عمل صالح. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، جو ٹھیک کرنے کے عمل میں شامل ہو گئے، بس ٹھیک کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک اللہ نے کرنا ہے. کیا میں نے اور آپ نے کوشش کی ہے؟ بس اتنا ہی سوال ہے. فکسنگ سم تھنگ ود ان یو اور اراؤنڈ یو. اور وہ فکسنگ کا مطلب ہے ابھی آج سے اگر میں نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا شروع کر دیا، ایک آیت روز سیکھنا شروع کر دی، جھوٹ بولنا کم کر دیا، لوگوں کو محبت دینا شروع کر دیا، بس فکسنگ میری ذات کی فکسنگ شروع ہو گئی ہے. پرزہ لے لیا ہے، چھری چاقو لے لیا، اب اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. ریپیئرنگ کا عمل شروع ہو گیا. اور قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا نا، جنت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہاری کوشش کا صلہ ہے. یہ کوشش ہی ہے سب کچھ، نتیجہ نہیں چاہیے اللہ کو. کیونکہ ورنہ تو پھر پیغمبر اٹھیں گے قیامت والے دن جن کے ساتھ ایک پیغمبر اٹھیں گے، 4 لوگ ہوں گے صرف بات ماننے والے، ایک کے ساتھ 3، ایک کے ساتھ کوئی بھی نہیں. تو کیا وہ پیغمبر آ گئے ہیں؟ خدا نہ خواستہ بالکل نہیں. انہوں نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے صرف کوشش دینی ہے. ساری زندگی کوشش کر کے بھی میں اور آپ سے غصے میں کچھ نہ کچھ نکل ہی جاتا ہے، یا اتنا اچھا قرآن کی قرأت نہیں ہو سکی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں اگر ابھی یہاں قرآن پاک کے 2 صفحے ایسے فر پڑھ لوں اور آپ کو وہی 2 صفحے پڑھنے میں 20 منٹ لگیں، اجر بھاری کس کی نیکی زیادہ ہے؟ میری یا آپ کی؟ جس نے آہستہ پڑھا.
کیونکہ اس کی کوشش زیادہ لگی ہے، وہ بھاری ہے اس کی نیکی. میری تو کوشش ہی نہیں لگی تو ہو گیا. تو پل صراط پہ پھر یا تو وہ بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا، یا بڑا ایک ایک قدم لڑکھڑائیں گے اور نیچے گر رہے ہوں گے، اور خدا نہ خواستہ پھر وہیں گر جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. پھر جب وہاں پل صراط کے آگے پہنچ گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی ذات الرحیم ہے. سلام قولا من رب الرحیم. الرحمن یہاں ہے، پورے سفر کے بعد فیصلہ ہوگا کہ الرحیم ہے کہ نہیں، یہ تم بتاؤ. تمہیں چاہیے رحمت ہمیشہ کے لیے، تو پھر ایسے زندگی گزارنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پہ رکھیں. اور یہ بات اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو روز یاد کروا رہے ہیں، ہر کچھ گھنٹے میں یاد کروا رہے ہیں کہ فکر نہیں کرنی. ایک آخری بات میں کافی دیر سے سوچ رہی تھی. پچھلے دنوں میں نے ایک بک میں پڑھا کہ کسی نے اگر کسی دوسرے انسان کی ایک بالشت بھر بھی زمین اپنے جیسے اب پلاٹ میں ڈالنی ہے، گلی ڈال لی، 7 والا کا پلاٹ ڈال لیا، تو قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. مجھے لگا یا اللہ یہ تو تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا کہ یا تو آپ اتنا ایک ہی بالش تو اس کے گلے میں ڈال دیتے، وہ بھی بھاری ہوتی ہے تو سمجھ آ جاتی. اللہ تعالیٰ اصل میں یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو دنیا میں اور آپ 70 سال کی گزارتے ہیں نا، یہ سیمپل ہے. اگر میں تمہیں 7 زمین اور 7 آسمانوں پہ بھی حکومت دے دیتا تو تم نے یہی کرنا تھا، بھگتو گے تم وہی. میرے اور آپ کا عمل اہم اور ضروری اتنا ہے کہ اس پہ سزا اتنی بڑی مل رہی ہے. کل بھی میں اپنی بہن سے کہہ رہی تھی کہ جہنم میرے اور آپ کے اہم ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے. اگر میں اور آپ اہم نہیں ہیں، میں نے آپ نے کام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ مٹی کر دیں، چلو کوئی نہیں، تمہارے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، چلو خیر ہے. فرق اتنا زیادہ پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیونکہ تم نے کام نہیں کیا تو اتنا بڑا خلا آیا بھی اس دیوار میں سے، اس پورا گھر میں سے اینٹوں نے رکھا ہوا نا اس کو سلامت. ایک اینٹ اپنا کام چھوڑ دے، فرق نہیں پڑے گا. 10 نے چھوڑ دیا پھر بھی اتنا نہیں پڑے گا. 1000 اینٹ اپنا کام چھوڑ دے، پوری عمارت گر جائے گی. میں اور آپ اسلام کی اس عمارت کی ایک ایک اینٹ ہے. مسئلہ یہ ہے ایک ایک کر کے سب نے اپنا کام چھوڑ دیا، اس سے نقصان بہت بڑا ہو گیا. اس نقصان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھیں.